بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میری باہوں کے حصار میں بند ہو جاتی۔ ہارپر لاج ہوٹل کی عظیم الشان عمارت دینالی نیشنل پارک کے داخلی گیٹ کے نزدیک دریائے نینانا کے قریب واقع ہے۔ دریائے نینانا ریور ہائی وے 3 کے متوازی بہتا ہے۔ ہوٹل کے زیادہ تر کمروں سے اس برفانی دریا کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ہارپر لاج کا کمرہ نمبر 303 ملا تھا، جہاں سے دریائے نینانا کا حد نگاہ دکھائی دیتا تھا۔ ہارپر لاج کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس کا افتتاح ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں عموماً صاحب حیثیت لوگ ہی ٹھہرتے تھے۔ یہ دینالی کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ ڈبل روم کا ایک دن کا کرایہ $120 امریکی ڈالر اور ڈیلیکس سویٹ کا ایک دن کا کرایہ $220 تھا۔ یہ ریٹس سیزن مئی تا ستمبر کے تھے۔ البتہ آؤٹ سیزن میں بہ نسبت کم کرائے پر اور بآسانی کمرہ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ہارپر لاج میں عمدہ ریسٹورنٹ، ریکریشن ہال، جمنازیم اور سوئمنگ پولز کی سہولت بھی موجود ہے۔ پارکنگ کا دوہرا بندوبست ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ہوٹل سے متعلق ہر خاص و عام اپنی گاڑی پارک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وسیع پارکنگ ایریا ہوٹل کے بیسمنٹ میں موجود ہے، جو صرف ممبرز کے لیے مخصوص ہے۔ اس ایریا میں شیئر دی پارٹنرز اور چینج دی پارٹنرز جیسے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اس کھیل کو آن دی ریکارڈ شیئر دی میجک ایک ڈرائیو ان کی کلب کی حیثیت کا حامل ہے۔ ریسیپشن پر پی یانگ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پیشہ ورانہ دلکش مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کیا۔ راکیل نے وانگ شو کا حوالہ دیا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ ہم کون ہیں اور کس مقصد سے وہاں پہنچے ہیں۔ اتفاق سے پی یانگ اس وقت ریسیپشن پر اکیلی ہی تھی۔ اس نے باری باری ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ مسٹر ڈسلوا ہیں؟ اس کا اشارہ میری جانب تھا۔ پھر وہ راکیل کی جانب تکنے لگی۔ آپ گارشیا ہوں، آپ دونوں دوست ہیں اور اس قیامت خیز موسم میں آپ کے ذہن میں مہم جوئی کا سودا سمایا ہے۔ آپ ایک دن کے لیے اس ہوٹل میں ٹھہریں گے، کل کسی وقت آپ کو چیک آؤٹ کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور اپنے عقب میں دیوار پر نصب کی بورڈ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ پھر ایک کمرے کی چابی ریسیپشن پر میرے جانب بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو اس کمرے میں ہوٹل کا کمرہ نمبر 303 دیا جا رہا ہے۔ یہ ریزرویشن آپ لوگوں نے فون پر کرائی ہے، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ پی یانگ بڑی صاف انگریزی بول رہی تھی، تاہم اس کا ایکسنٹ غیر امریکی تھا۔ راکیل نے قرب و جوار میں نگاہ دوڑائی اور مطمئن ہونے کے بعد سرگوشیانہ لہجے میں بولی، مسٹر وانگ شو نے بتایا تھا کہ تم ہمیں آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں۔ وہ راکیل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑ اٹھی، مجھے سب یاد ہے، آؤٹ سیزن ہونے کے باعث میں ریسیپشن پر اکیلی ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد میرا آف ہو جائے گا، پھر میں آپ لوگوں کے کمرے میں آ کر تفصیلی بات کروں گی۔ از اٹ اوکے؟ اٹس اوکے، میں نے کہا، جب تک ہم فریش بھی ہو جائیں گے۔ ہم اپنے سامان کے نام پر ایک ایک بیگ کے ساتھ ہوٹل کے روم نمبر 303 میں پہنچ گئے۔ بدن تھکن سے چور تھا۔ ہم ایک طویل تھکا دینے والی مہم سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے اور حالات ہمیں آگے کہاں تک لے جانے چاہتے تھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ روم نمبر 303 ایک ڈبل روم تھا اور ہماری ضرورت کے عین مطابق بھی ایک بڑی سی سلائیڈنگ ونڈو دریائے نینانا کے رخ پر کھلتی تھی۔ تاہم ان دنوں حد سے زیادہ گرے ہوئے درجہ حرارت کے باعث دریا میں کوئی جولانی، روانی اور بہاؤ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر ایئر کنڈیشن تھا، جہاں رہنے کے لیے کسی اضافی گرم کپڑے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے مشورے پر پہلے راکیل نے بات لیا، پھر میری باری آئی۔ وہ واش روم میں سے جتنی نکھری برآمد ہوئی تھی، اس سے لگتا تھا یہ تھکن کو بات مجھے بھی روئی کے مانند ہلکا پھلکا کر دے گا۔ میں شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وانگ شو اور ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے بارے میں سوچنے لگا۔ وانگ شو خاصا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے میرے فرضی نام ڈسلوا سے یہاں بکنگ کرائی تھی۔ یہ نام مشرق اور مغرب میں یکساں چلتا ہے۔ راکیل کا گارشیا ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا ڈاکٹر مونگ ریفوشے نے ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا۔ اگرچہ ابھی تک میری اس ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی ملاقات، تاہم اس کے نام کے حوالے سے میرے ذہن میں اس کی شخصیت کا جو تصور اور تاثر ابھر رہا تھا، وہ بہت ہی تجربہ کار، بردبار اور ہما جیسا
متحد شخص کا تھا۔ راکیل نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اینکرج میں رہتے ہوئے اس آپریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا وہ راکیل کے بڑوں کے لیے نہایت ہی اہم شخص تھا۔ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ راکیل کے بڑے در حقیقت کون لوگ تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کا تعلق بدھ بخشوؤں ہی سے تھا۔ کس سطح پر اس کا علم آگے چل کر ہی ہو سکتا تھا۔ الاسکا کے نہایت ہی واہیات موسم میں شاور کا پانی کسی غیر مترقبہ نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں گرم شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو پھر وہاں سے ہٹنا ہی بھول گیا۔ اس فرت بخش غسل نے مجھے وقت گزرنے کا احساس مٹا دیا تھا، حتیٰ کہ جب میں فارغ ہونے کے بعد باتھ روم سے باہر آیا تو پی یانگ راکیل سے ملاقات کر کے جا چکی تھی۔ کیا تم واش روم میں سو گئے تھے؟ راکیل نے پوچھا۔ میں نے کہا اگر سو گیا ہوتا تو پھر صبح سے پہلے باہر نہ آتا۔ راکیل نے مجھے بتایا کہ پی یانگ سے اس کی بات ہو گئی ہے۔ اس کے مطابق ہم کل لنچ کے بعد یہاں سے روانہ ہوگا۔ الاسکا کی مصروف ریل روڈ اینکریج فیئر بینکس ایکسپریس میں ڈسلوا اور گارشیا کے نام سے ہماری ریزرویشن ہو چکی ہے۔ یہ ٹرین دینالی میں رکنے کے بعد آگے بڑھتی ہے، بس یا اور کچھ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فی الحال بس اتنی سی بات کے لیے پی یانگ کو استعمال کیا گیا ہے، میں نے بیزار کن انداز میں کہا۔ یہ اطلاع تو وانگ شو بھی تمہیں فراہم کر سکتا تھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ لوگ بے حد احتیاط سے کام لے رہے ہیں، وجدان نہیں ڈسلوا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اوہ سوری، وہ ندامت امیز لہجے میں بولی۔ پھر بتانے لگی کہ پی یانگ کہہ رہی تھی یہ ٹرین بسہولت ہمیں دینالی سے اینکرج پہنچا دے گی، پھر رات 10 بجے TWA کا ایک طیارہ ہمیں لے کر اینکرج سے سیٹل روانہ ہو جائے گا۔ ٹرانس ورلڈ ایئر لائنز کے پاس طیارے میں ڈاکٹر مونگ ریفوشے بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر الجھن زدہ انداز میں دریافت کیا ہم سیٹل کیوں جائیں گے، اور کیا یہ سیٹل بھی الاسکا ہی کا کوئی علاقہ ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی سیٹل دراصل امریکن اسٹیٹ واشنگٹن کا کیپٹل ہے، یعنی کیپٹل کا بھی کیپٹل۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ ایک لمحے مجھے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھتی رہی، پھر بولی شاید تم واشنگٹن کے ذکر سے DC کی طرف چلے گئے ہو تو میری الجھن ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی DC کو امریکی ریاستوں میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ در حقیقت ورجینیا اور میری لینڈ نامی 2 ریاستوں سے حاصل کیے گئے تھوڑے تھوڑے علاقے کے مجموعے کا نام ہے۔ امریکی صدر جارج واشنگٹن کا پایا تخت یہاں قائم کیا گیا تھا، اور اب USA کے لیے DC کی حیثیت ایک دارالحکومت ایسی ہے۔ وہ چند لمحات کے متوقف ہوئی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگی سیٹل کے حوالے سے میں نے جس امریکی ریاست واشنگٹن کا ذکر کیا ہے وہ US کینیڈا کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ ریاست USA کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ہے اور اس کی باؤنڈری مونٹانا، اوریگون، آئیڈا، ہونامی ریاستوں سے ملتی ہے۔ میں نے اس کی تفصیل سے مستفید ہوتے ہوئے سوال کیا ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا وہ ڈاکٹر مونگ ریفوشے ہمارے ساتھ سیٹل کیوں جا رہا ہے؟ ڈاکٹر مونگ رات 10 بجے اسی کمرے میں فون پر ہم سے بات کرے گا، اس نے بتایا۔ باقی کی تفصیل وہی بتائے گا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں سیٹل میں ہمارے بہت سے اہم آدمی موجود ہیں۔ ساحل کے بارے میں کوئی خیر خبر؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پی یانگ کو ساحل والے معاملے سے دور رکھا گیا ہے، راکیل نے بتایا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مونگ سے پوچھیں گے۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی، پھر اس کی بات ہی کا اضافہ کرتے ہوئے کہا گارشیا مجھے تو زبردست بھوک محسوس ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ میری دیکھا دیکھی اس نے بھی منہ کھول کر ایک طویل جمع ہی لے ڈالی۔ ڈائننگ ہال میں چلتے ہیں، کھانا کھا کر واپس آئیں گے تو 10 بجنے ہی والے ہوں گے۔ ڈاکٹر مونگ سے بات کرنے کے بعد لمبی تان کر سو جائیں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ خوابناک نظروں سے ڈبل بیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ کنگ سائز بیڈ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ بیک وقت 4 افراد بسہولت اس پر ایک گہری اور پرسکون نیند لے سکتے تھے۔ آج کی رات مجھے راکیل کے ساتھ اس بیڈ پر سونا تھا۔ یہ تصور میرے لیے بڑا کنفیوژنگ تھا۔ ہم 303 کو لاک کر کے زینے کی جانب بڑھ گئے۔ راکیل نے پوچھا اوپر جانا ہے یا نیچے؟ اوپر نیچے کیا مطلب؟ میں نے متذبذب نظر سے اسے دیکھا۔ ہمیں ڈائننگ ہال میں جانا ہے۔ وہ بولی اس ہوٹل میں 2 ڈائننگ ہالز ہیں، ایک گراؤنڈ فلور پر اور دوسرا 6th فلور پر۔ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا ہم 3رے فلور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، نیچے ہی چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے گراؤنڈ فلور زیادہ مناسب رہے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہارپر لاج میں ملنے والا کھانا بلا شبہ بہت لذیذ تھا۔ وہاں بوفے اور مینیو دونوں قسم کے ڈنرز کا بندوبست تھا۔ میں نے مینیو والے پوزیشن کو ترجیح دی اور چند
چند منتخب چیزیں منگوا لی جو انتہائی محفوظ تھیں۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہم سے چند میزیں چھوڑ کر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حال میں چونکہ برائے نام رش تھا اس لیے بھی میں نے اس کے تاڑنے کو نوٹس کر لیا۔ اس کا انداز خاصا مشکوک تھا۔ میں نے بھی نظر بچا کر چپکے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی عمر 40 سے متجاوز تھی، نیلی آنکھیں، ہلکی سنہری مونچھیں اور اس کے بال بھی گولڈن ہی تھے۔ اس نے بڑی بڑی قلمیں چھوڑ رکھی تھیں اور دائیں گال پر گہرے بھورے رنگ کا ایک مسا تھا جو مسور کے دانے کے برابر ہوگا۔ وہ ایک مضبوط کاٹھی کا مالک تھا، تاہم اس کے ساتھ موجود لڑکی کی صحت کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا وہ کافی دنوں کے فاقے سے یا پھر کسی پیچیدہ و پوشیدہ نسوانی مرض میں مبتلا ہے۔ وہ 15 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص وقفے سے خاص طور پر ہمیں ہی دیکھ رہا تھا تو میں نے راکیل کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی۔ پتہ نہیں یہ شخص ہمیں کیوں واچ کر رہا ہے، میں نے کہا۔ مذکورہ شخص راکیل کی عقبی سمت میں تھا۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، پھر میری طرف منہ پھیرتے ہوئے بولی، اوہ یہ تو ڈاگ گیٹنگ ہے، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ میں نے کھانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بتانے لگی، ایک میں کیا، اسے تو سارا الاسکا جانتا ہے۔ ڈاگ گیٹنگ یہاں کا معروف مونٹیئر اور گلیشیئر پائلٹ ہے، مگر یہ کوپ ہمیں کیوں تاک رہا ہے؟ دیکھنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک نیشنل ہیرو بڑی دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ورنہ لوگ تو اس کے آٹوگراف کے لیے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا تو اور بھی اعزاز کی بات ہے۔ کیا یہ نیشنل ہیرو اسی قسم کی لڑکیوں کو اعزاز بخشتا ہے؟ میں نے راکیل کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی، کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں سکی، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارا یہ ہیرو کو پیما جس لڑکی کے ساتھ ڈنر فرما رہا ہے وہ مجھے تو برسوں کی بیمار نظر آتی ہے، یا پھر لگتا ہے اس نے کافی عرصہ صومالیہ کے قحط زدہ علاقے میں گزارا ہو۔ دیکھو اس کی آنکھیں اور گال کس طرح اندر کو دھنسے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ خاصی نو عمر بھی لگتی ہے، میرے خیال میں صرف 15 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ میں تمہارے اس خیال سے اتفاق نہیں کر سکتی، وہ پربسوک لہجے میں بولی۔ میرا اندازہ ہے یہ لڑکی 19 سے کم نہیں ہوگی، البتہ اس کی صحت تو واقعی قابل غور اور تشویشناک ہے۔ پتہ نہیں تم کس بنا پر اتنا بڑا اندازہ قائم کر رہی ہو، میں نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولی، امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں بلوغت کی عمر الگ الگ ہے، جو 16 پلس سے 19 تک جاتی ہے۔ گرم اسٹیٹ میں جلدی اور سرد میں دیر سے بلوغت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس لڑکی کو 19 سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ سنِ بلوغت کو پہنچے بغیر قانوناً ڈیٹنگ کی اجازت نہیں۔ وہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کوپ ماں کی تانکا جھانکی اس دوران میں مسلسل جاری رہی تھی۔ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں راکیل سے کہا، بہرحال تمہارا یہ مونٹیئر ذوق کے معاملے میں بہت ہی بد ذوق واقعہ ہوا ہے۔ راکیل نے میری رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ہم ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد واپس 303 یعنی کمرہ نمبر 303 میں آ گئے۔ ہم نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون سیٹ بیڈ کے کنارے کے ایک چھوٹے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں میں راکیل کو اشارہ کیا، وہ میرے اشارے کی تائید میں ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت الاسکا کے وقت کے مطابق رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ وہ بھی امکان اس بات کا تھا کہ وہ کال ڈاکٹر مونگ کی ہوگی۔ میں نے اندازہ لگایا راکیل نے پہلے ہوٹل کی ٹیلی فون آپریٹر سے بات کی تھی، اس کے بعد ہی آپریٹر نے کال تھرو کر دی۔ راکیل نے اشارے سے مجھے بتایا کہ دوسری جانب ڈاکٹر مونگ ہے۔ پھر وہ فون سیٹ کے مختصر بٹنز کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ اس فون سیٹ میں مائک اور اسپیکر کی سہولت موجود تھی۔ راکیل نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا اور ہم تینوں صوتی اعتبار سے ایک دوسرے کے روبرو ہو گئے۔ راکیل نے ڈاکٹر مونگ کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ڈاکٹر مونگ راکیل سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ راکیل سے کوئی خاص یا اہم باتیں نہیں کر رہا تھا۔ اس گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ راکیل میرے ساتھ بذریعہ ریل روڈ اینکریج پہنچے گی، پھر وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر اینکریج سے سیٹل کی جانب پرواز کر جائے گا۔ راکیل کی آئندہ سرگرمیوں اور مصروفیات کے بارے میں ادھر سیٹل ہی میں فیصلہ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ راکیل کے بعد ڈاکٹر مونگ ریفوشے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں صرف اس کا نام سن کر اپنے دل میں اس کے لیے جو احترام محسوس کیا تھا وہ تاثر غلط نہیں تھا۔ وہ اپنی آواز اور بات چیت سے بھی بہت منجا ہوا اور ایک تجربہ کار اور دور اندیش شخص لگتا تھا، ایک سرد و گرم چشم دیدہ انسان۔ رسمی ہیلو ہائی کے بعد میں فوراً اپنے مقصد
مقصد کی طرف آ گیا۔ ڈاکٹر مونگ، یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ مجھے دینالی سے اینکرج اور اینکرج سے سیٹل پہنچایا جانے والا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگ مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں، اور سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ آخر آپ لوگ ہیں کون؟ فی الحال تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو اور یقین کر لو کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے تاثر انگیز لہجے میں بولا، تمہاری خیر خواہی اور تم پر مہربانی کا سبب یہ ہے کہ ہمارا دشمن بلکہ ہمارے دشمن مشترکہ ہیں۔ حالات اور عیار یہودیوں کا ایک شاطر ٹولہ جو بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کو تہ و بالا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ ان 5 نایاب پتھروں تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد وہ پوری دنیا پر حکمرانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ربی موشے ایمن ان پتھروں کی افادیت اور روحانی قدر قیمت سے پوری طرح آگاہ ہے اور کچھ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور ہم سب نے مل کر یہودیوں کی اس ناپاک سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ زمین کا راز اسی کے سینے میں دفن رہنا چاہیے۔ کیا تمہارا تعلق بدھ مت سے ہے؟ میں نے احترام بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، میں بھی تمہاری طرح شاولن ٹیمپل کا فارغ التحصیل ہوں، لیکن یہ 25-26 سال پہلے کی بات ہے، اب تو عملی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے جان خیز لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں نے شاولن ٹیمپل جیسی عظیم الشان تربیت گاہ سے ٹریننگ حاصل کی ہے؟ میرے بڑوں نے، وہ مانی خیز لہجے میں بولا، میں اس کے علاوہ بھی تمہارے بارے میں بہت سی باتیں جانتا ہوں۔ کیا بڑوں سے تمہاری مراد اس دور کا دلائی لاما ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ دلائی لاما کے بارے میں زبان کھولنے کی مجھے اجازت ہے اور نہ ہی میں اپنے انداز اس گفتار کی سکت رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر مونگ رفوشے احترام سے بھرپور لہجے میں بولا، میرے بڑے ادھر سیٹل میں ہیں، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، باقی کی باتیں تمہیں میرے بڑے بتائیں گے۔ تو پھر تمہارے سیٹل والے بڑے دلائی لاما سے رابطے میں ہوں گے۔ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں دنوں کے باپ نے مجھے دلائی لاما کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ تھونچی نے یہاں تک کہا تھا کہ دلائی لاما نے مجھ پر اتنا اعتماد ظاہر کیا تھا اور اب یہ لوگ میرے تعاون سے ایک صہیونی سازش کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اور وہ سازش بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ سے متعلق تھی، لہذا لا محالہ بار بار میرا دھیان دلائی لاما کی طرف چلا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مونگ رفوشے نے ایک مرتبہ پھر معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا اور بولا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے بڑوں کا کوئی تعلق دلائی لاما سے ہے یا نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں زیادہ قرید مناسب نہ سمجھی اور موضوع بدلتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مونگ، کیا ٹیلی فون پر اتنی اہم گفتگو کرنا مناسب ہے؟ عام حالات میں تو قطعاً مناسب نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میں نے اپنی حکمت عملی سے عام حالات کو اس وقت خاص بنایا ہوا ہے۔ پی یانگ کی طرح جولی بھی میری وفادار ہے، لہذا فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی بھی غیر متعلق شخص یہ گفتگو نہیں سن رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، جولی سے میری مراد اس ہوٹل کی ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور کہا، ڈاکٹر مونگ، اب تک آپ لوگوں کا جو رویہ سامنے آیا وہ انتہائی دوستانہ اور مخلصانہ ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر مانی خیز نگاہ سے اپنے سامنے بیٹھی راکیل کو دیکھا اور کہا، لیکن کیا ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھوں؟ مجھے جو کچھ کرنا ہوگا میں اپنے طور پر کروں اور آپ لوگ اپنا کام کریں۔ راکیل نے خفگی امیز نظر سے مجھے دیکھا اور اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر مونگ کی مخصوص تاثر بری آواز میری سماعت سے ٹکرائی، مسٹر ڈسلوا، مجھے اوپر سے خصوصی ہدایت ہے کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کروں۔ وہ احتیاط کے پیش نظر مجھے وجدان کے بجائے ڈسلوا کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا، تم اپنی مرضی اور عمل کے لیے بالکل آزاد ہو، لیکن یہ بات تمہیں بھی معلوم ہوگی کہ جب مقصد ایک ہو تو پھر مل جل کر کام کرنے سے جلدی کامیابی ہو جاتی ہے، اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالفرض میں تنہا اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں تم کیا کہو گے؟ مجھے فوری طور پر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی غرض سے متعدد سوالات کر ڈالے۔ ایسی صورت میں تمہیں تمہاری مرضی پر آزاد چھوڑ دوں گا۔ وہ ترتیب وار میرے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بولا، تم اس وقت جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو، کوئی تمہیں روکے ٹوکے گا نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی نگرانی کی جائے گی، اور جہاں میرے کچھ کرنے کا سوال ہے تو میں اپنے حصے کے کام کو پروگرام کے مطابق آگے بڑھا دوں گا۔ دنو ریمنڈ کے ساتھ بحفاظت فیئر بینکس پہنچ چکی ہے۔ اسے فیئر بینک سے ڈیلٹا ایئر لائنز کے ذریعے کل شام میرے پاس اینکرج پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی سیٹل لے جانے والا تھا، لیکن اب اس کے انکشاف نے میرے اندر ایسا ہے
ہیجان جگا دیا تھا کہ میں اس کی بات مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کر سکا اور اضطراری لہجے میں کہا تم میری ساحل کی بات کر رہے ہو نا؟ میں ہماری دنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تبتی لڑکی جو تھونچی اور بیر جانی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے گمبھیر لہجے میں کہا یہ ایک اتفاق ہے کہ وہ تمہاری ساحل بھی ہے، بہرحال میں اسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر مونگ کی اس وضاحت نے میرے اندر حسد کا جذبہ ابھارا۔ مجھے یہ قطعاً اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ میری ساحل کے لیے دنوں، ہماری دنوں جیسے لفظ استعمال کرے۔ میں نے ترش امیز لہجے میں کہا تم میری ساتھی کو میری مرضی کے بغیر کیسے کہیں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے لے جا سکتا ہوں کہ وہ تمہاری ساتھی تو بہت بعد میں بنی ہے، ہماری تو وہ شروع ہی سے ہے۔ اس کا انداز اچانک سسرالیوں ایسا ہو گیا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے پھڈے باز سسر سے مخاطب ہوں یا پھر کوئی فتنہ پرور سالہ مجھے میری اوقات یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ والا معاملہ نہایت ہی اہم ہے، ہم دونوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں کر سکتے۔ روی موشی ایمن کسی بھی طرح اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے اندر سے وہ راز باہر لا سکتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہے۔ 5 عجوبہ روزگار اور انکا پتھروں کا حصول، ڈائمنڈ، ایمرالڈ، روبی، سیفائر، ٹوپاز۔ یہ سن کر مجھے دلی اطمینان ہوا کہ میری ساحل بے خیر و عافیت تھی، ورنہ ابھی تک تو اس کا کوئی سراغ ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر مونگ ریفوشے جس طرح ساحل پر اپنا حق جتلا رہا تھا وہ دل جلانے والی باتیں تھی، اس کے کلام کی قطعیت بتاتی تھی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی کر بھی گزرے گا۔ اس وقت ساحل ان لوگوں کے قبضے میں تھی، میری ذرا سی جذباتیت بنے بنائے کھیل کو بگاڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر واضح طور پر بتا چکا تھا کہ ڈیلٹا ایئر لائنز کا طیارہ کل شام میں ساحل کو فیئر بینک سے اینکریج پہنچانے والا تھا، ہم بھی ریل روڈ کے ذریعے دینالی سے اینکریج پہنچائے جانے والے تھے۔ پھر پروگرام کے مطابق ڈاکٹر مونگ ہمیں اپنے ساتھ سیٹل لے جانے والا تھا۔ ڈاکٹر مونگ سے اتفاق میں ایک فائدہ تو بہرحال تھا اور وہ یہ کہ کل شام اینکریج میں ساحل کے ساتھ ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا آئندہ کے بارے میں ساحل سے ملنے کے بعد ہی سوچوں گا، فی الحال ڈاکٹر مونگ کے ساتھ دینے میں مجھے اپنا بلا نظر آ رہا تھا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے ڈاکٹر مونگ کو گھسنے کی کوشش کی، میرا انداز ایسا تھا کہ وہ میرے ارادے تک نہ پہنچ سکے۔ اگر میں آپ لوگوں سے مطالبہ کروں کہ ساحل کو میرے حوالے کر دیں، ہم خود اپنے لیے لائحہ عمل بنائیں گے، تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا یہ ممکن نہیں اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا اگر ساحل خود میرے حق میں فیصلہ سنا دے تو بھی سیٹل تک یہ ممکن نہیں۔ وہ قطعیت سے بولا یہاں پہنچنے کے بعد تم بڑوں سے بات کر سکتے ہو، ممکن ہے وہ لوگ تمہاری تجویز کو مان لیں، دنوں سے تعلق کے سبب تم ہمارے لیے بڑے محترم ہو، بہرحال میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چھوڑوں گا۔ اگر تم ساتھ چلتے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ دنوں کو تو میں ضرور سیٹل پہنچا دوں گا۔ اس کے ارادے سے لگتا تھا وہ اینکریج میں بھی مجھے ساحل کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ میں نے دل میں سوچا ایک مرتبہ میں اس کے نزدیک پہنچ جاؤں پھر دیکھوں گا کون مجھے ساحل سے ملنے سے روک سکتا ہے۔ مصلحت کا تقاضا اور حالات کی نزاکت یہی درس دیتی تھی کہ سرے دست مجھے ڈاکٹر مونگ اور اس کے بڑے سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اتفاق میں برکت ہے ہی کو آزمانا چاہیے۔ میں نے اپنے لہجے میں اس داماد کی بے بسی شامل کی جو بچوں والی بیوی کی وجہ سے سسرال والوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر مونگ تمہارے ساتھ دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، اپنی ساحل کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دوستانہ لہجے میں بولا تم اس میں اپنی شبگی محسوس نہ کرو، عین ممکن ہے سیٹل میں بڑھے تم دونوں کی مرضی کے مطابق کوئی سیٹ اپ بنا دیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں کو نہایت ہی رازداری کے ساتھ سیٹل سے وینکوور اور وینکوور سے سیدھا تائپی روانہ کیا جائے گا۔ تائپی سے تم لوگ نیپال پہنچو گے، تم تو بہت دور تک معلومات رکھتے ہو، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بولا رکھنا پڑتی ہے، وینکوور سے تم لوگ ملیشیا ایئر لائنز میں بیٹھو گے اور تائپی سے کیتھے پیسیفک کا طیارہ تمہیں نیپال پہنچائے گا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے خوشگوار لہجے میں اضافہ کیا یہ ساری باتیں ایک دوست سمجھ کر بتا رہا ہوں، مجھے یقین تھا کیونکہ بڑوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تم اپنی جانب بڑے ہوئے دوستی کے ہمارے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے تھام لوگے، تم ہماری دوستی پر ہمیشہ فخر کرو گے۔ بھائی ڈاکٹر مونگ یہ تمہارے بڑے تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں لوگ لگ رہے ہیں، بڑے کمال کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، میں نے بھی دوستانہ رنگ میں کہا۔ تم ان سے ملنے کے بعد اور زیادہ حیرت زدہ رہ جاؤ گے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ضرور، اب میرے لہجے میں دوستی کا بھرپور تاثر ابھر آیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ ریفوشے سے کہا یہ نہیں بتاؤ
بتاؤ گے کہ ساحل اور ریمنڈ کس طرح فیئر بینکس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ میں نے ادھر ماؤنٹ پکنلے کے تاریک غار میں تمہارے ہی 2 بندوں کی لاشیں پڑی دیکھی تھی۔ میں مائیکل اور نیلسن کی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس واقعے کی خبر ہو گئی ہے۔ دراصل ساری گڑبڑ نیلسن کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ عین موقع پر اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ بظاہر ہمارا وفادار تھا، لیکن ہمارے اندر رہتے ہوئے وہ ربی موشے ہائمن کے لیے کام کر رہا تھا۔ خیر یہ تو ہوتا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا اور تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ مائیکل نے بحفاظت دنوں کو اس مقررہ مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں تمہیں راکیل اینڈرسن پہنچانے والی تھی، مگر تمہاری آمد سے قبل ہی نیلسن کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے مائیکل اور ریمنڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ ساحل کو وہ دوبارہ ربی کے پاس پہنچا سکے۔ مائیکل پر تو اس کا وار چل گیا، تاہم ریمنڈ نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے بولا، نیلسن نے غداری کی اور تم جانتے ہو غدار کی سزا موت کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے یہ سن کر واقعی حیرت ہو رہی ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ ریمنڈ نے غداری کی ہوگی، وہ مائیکل اور نیلسن کو قتل کر کے ساحل کو لے اڑا، مگر یہاں تو بالکل مختلف حالات سامنے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ ریفوشے نے کہا، ٹرین کی بکنگ کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر تمہیں ریسیو کر لیا جائے گا۔ تمہارے ٹکٹ نمبرز اور سیٹ نمبرز میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تاہم تمہیں ہوٹل چھوڑنے سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، تم دونوں اپنے ہولیوں اور ہیئر سٹائل میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لینا۔ صبح پی یانگ ریڈی میڈ میک اپ کا سامان تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی۔ راکیل اینڈرسن ایک بہت اچھی میک اپ آرٹسٹ بھی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے راکیل کو دیکھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر مونگ کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سارا عمل احتیاط کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھنے میں بھی ڈسلوا اور گارشیا ہی نظر آنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ میں نے بھی گڈ نائٹ کہا اور ریسیور کریڈل کر دیا۔ دماغ کو مخصوص ہدایت دے کر سونے میں بڑا فائدہ ہے اور میں یہ کام کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ اس رات بھی سونے سے قبل میں نے اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ صبح 6 بجے تک میں نہایت ہی پرسکون میٹھی اور گہری نیند سوؤں گا، لیکن اگر ہوٹل کے اس کمرے میں کوئی غیر معمولی خلاف توقع واقعہ پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی میری آنکھ کھل جائے گی۔ اور حیرت انگیز طور پر میری آنکھ صبح 6 کے بجائے رات 2 بجے کھل گئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد میرے ذہن نے جو پہلا تاثر قبول کیا وہ یہ تھا کہ کوئی اور وجود بھی مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگی کہ وہ وجود راکیل کے سوا کسی اور کا نہیں تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھ کھلنا، کسی کو اپنے انتہائی قریب محسوس کرنا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنا جیسے اعمال نے مجموعی طور پر بمشکل 5 سیکنڈ لیے ہوں گے۔ میں نے راکیل کا سر اپنے پیٹ پر محسوس کیا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ جانے کے سبب اس کا سر میرے پیٹ پر سے لڑک کر رانوں پر آ گیا اور اسی لمحے مجھے راکیل کی مجبوری کا احساس ہوا۔ ہمارا کمرہ خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ راکیل کی آنکھیں بند تھی اور سانس کی آمد و رفت سے محسوس ہوتا تھا وہ اس وقت گہری نیند میں تھی۔ رات کو سوتے وقت ہم نے اس جہازی سائز بیڈ کے 2 کنارے پکڑ لیے تھے۔ لیٹنے کے بعد ہمارے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ حائل رہا ہوگا۔ بیڈ پر ایک ڈبل کمبل بھی تھا جو میں نے راکیل کے حوالے کر دیا تھا۔ میں کچھ اوڑے بغیر سونا چاہتا تھا کیونکہ کمرے میں خاصا خوشگوار درجہ حرارت تھا۔ ایئر کنڈیشنر آن تھا جو کمرے کے اندر الاسکا کی سردی کو پچھاڑنے میں خاطر خواہ کامیاب تھا، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ کمرے کی وہ مخصوص خوشگوار حرارت غائب ہو چکی تھی۔ شاید ایئر کنڈیشنر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے بے آہستگی راکیل کے سر کو اپنے رانوں پر سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈال دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر کروٹ بدل لی۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان ایک معقول فاصلہ قائم ہو گیا۔ میں بیڈ سے نیچے اتر آیا اور دوسری طرف اسے گھوم کر کمبل اٹھا لیا۔ موسم کی شدت سے بچانے کے لیے راکیل کو اوڑھنا ضروری تھا۔ اس کمبل کی حیت سے لگتا تھا اس کی تیاری میں برفانی ریچھ کی اون استعمال کی گئی ہوگی۔ خود اسے نہ اوڑھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا، برفانی ریچھ کی اون کے تصور نے جی متلا دیا تھا۔ اصلی انگریز یعنی برٹش بڑے وزادار اور روایت پسند ہوتے ہیں۔ مختلف اوقات اور مواقع کے لیے شراب کی طرح ان کے لباس بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ دن میں کچھ کیا پہننا ہے، شام میں کیا اور رات میں کیا، یہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سلیپنگ سوٹ، نائٹی گاؤن وغیرہ انہی کے چونچلے ہیں۔ بعض امریکی
بھی ایسی روایت کا پاس کرتے ہیں، لیکن امریکی بڑے لاابالی اور بے پرواہ واقع ہوئے ہیں۔ رات کو بستر میں جاتے وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لباس سے بے نیاز ہو جائیں یا پھر بدن پر کم سے کم لباس رکھیں۔ راکیل بھی اس وقت اسی طور کی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ میں نے کمبل کو پھیلا کر اس پر ڈال دیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ایئر کنڈیشنر کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے الیکٹرک یا الیکٹرانک سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی اور نہ ہی اس شعبے میں کوئی قابل ذکر تجربے ہے، لہذا میں نے ایئر کنڈیشنر کے کسی بٹن یا ناب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور صرف دیکھ کر ہی اس کا نقص پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے روم سروس سے رابطہ کرنا پڑا۔ کمبل پر راکیل کا کامل قبضہ تھا اور کمرے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہی کہیں ٹہل رہا تھا۔ اس ٹمپریچر پر نیند آنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، روم نمبر 303 کا ایئر کنڈیشنر کام نہیں کر رہا، پلیز اسے چیک کریں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔